الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، دو دو قسم کے۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہو، تم اللہ کریم کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ وہاں پہ جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جن کے فرش دبیز ریشم کے ہوں گے، جن کے بستر وجن الجنتین دان، اور ان دونوں جنتوں کے پھل جو ہیں وہ بہت ہی قریب ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلے اللہ کریم نے دو دو چشموں کا ذکر کیا، فیہما عینان تجریان، کہ وہاں پہ دو قسم کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جنت میں دو ہی چشمے ہیں، یعنی دو قسم کے چشمے ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں جنت میں جو ہے وہ چشمے ہوں گے۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے نہروں کا ذکر کیا، قرآن مقدس میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، وہاں پہ نہریں ہیں ایسے پانی کی کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، پانی وہ کبھی بھی پانی جو ہے وہ خراب نہیں ہونے والا۔ ایک نہر پانی کی من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین، فرمایا دوسری نہر جو ہے وہ شراب کی ہے، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اس میں بڑی لذت ہے۔ وہ ایسا شراب کی نہر ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جیسے دنیا کا گندا شراب آدمی پی لے تو اس کی عقل بہک جاتی ہے، فرمایا نہ اس شراب سے سر میں درد آئے گی، نہ انسان کی عقل میں خلل آئے گا۔ تیسری نہر فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور تیسری نہر جو ہے وہاں پہ دودھ کی ہے، جس دودھ کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ چوتھی نہر فرمایا وانہار من عسل مصفی، خالص صاف ستھرے شہد کی نہر ہے، جو کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی شہد کی بھی نہریں ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن اللہ کریم نے یہ جنت کی نعمتیں ذکر کی اس لیے کہ ایسی نعمتیں کہ جو انسان کے دل میں کبھی آ بھی نہیں سکتا کہ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، تو اس لیے فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، من کل فاکہۃ زوجان، یہ جو دو جنتیں ہیں ان کے اندر ہر قسم کا اللہ کریم نے پھل فروٹ رکھا ہے، زوجان جوڑا جوڑا رکھا ہے۔ کیسے جوڑا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے 2 پھل تمہیں نظر آئیں گے جنت کے اندر، ایک پھل رنگت ان کی اوپر سے ایک جیسی ہے، لیکن دونوں کے اندر جو مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فرمایا اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، اندر سے رنگت بھی الگ ہے۔ دوسرا معنی فرمایا ایک تو وہ پھل ہے کہ جس کے نام سے تم دنیا میں واقف ہو، اور دوسرا وہ پھل ہے جس کے نام سے بھی تم دنیا میں واقف نہیں ہو۔ دنیا میں ایک پھل ہے جیسے انار ہے یا کیلا ہے یا سیب ہے یا انگور ہے، یہ تمہیں نام آتے ہیں ان پھلوں کے، یہ نام سے تم واقف ہوں گے، لیکن جو دنیا کا ذائقہ ہے وہ وہاں پہ ذائقہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ذائقہ اور ہوگا، اور دوسرے اسی قسم کے پھل ہوں گے لیکن ان کا نام سے بھی تم واقف نہیں ہوں گے، ان میں اللہ کریم نے ایک الگ ذائقہ رکھا ہوگا۔ تیسری تفسیر میں ذکر کیا کہ یہ جو 2 قسم کے پھل ہیں، ایک پھل خشک ہوگا اور ایک پھل تر ہوگا، جیسے خوبانی خشک بھی ہوتی ہے اور تر خوبانی بھی ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا من کل فاکہۃ زوجان، فرمایا ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کا پھل ہوگا۔ آگے جو ہے دوسری جنت کا جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں، یہ جو 2 جنتیں ہیں یہ دونوں جنتیں اوپر ہیں،
جو جنت فردوس اور جنت نعیم، یہ دونوں اوپر جنتیں ہیں، ان کے نیچے جنت عدن ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے جنت خلد ہے، پھر اس کے نیچے جنت ماوا ہے اور دوسری جنت ہے نا۔ اوپر والی جنتوں کے بارے میں قرآن نے کہا من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت نعیم ہے اور جنت فردوس ہے، اس میں ہر قسم کا پھل ہوگا۔ جو نیچے والی دو جنتیں، یہ وہ دو جنتیں ہیں جنت نعیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ تو نبی علیہ السلام نے جنت فردوس کو طلب کیا۔ یہ دونوں جنتیں سب سے اوپر والی ہیں، اور ان دونوں جنتوں کے اوپر فرمایا سقفہ عرش الرحمن، ان دونوں جنتوں کے اوپر رحمان کا عرش ہے، ان کے اوپر اور جنتیں کوئی نہیں۔ ان دو جنتوں کے بارے میں قرآن نے لفظ بولا من کل فاکہۃ، ہر قسم کا پھل۔ جو اس کے نیچے جو دو جنتیں ہیں نا، اس کے بارے میں قرآن نے آگے لفظ بولا فیہما فاکہۃ، ان دونوں جنتوں میں بھی پھل فروٹ ہوں گا، ونخل ورمان، وہاں پہ انگور بھی ہوں گے اور انار بھی ہوگا۔ لیکن نیچے والی دو جنتوں میں قرآن نے کل کا لفظ نہیں بولا۔ اوپر والی جنتوں کے لیے اللہ نے کل کا لفظ بولا ہے، ہر قسم کا پھل ہوگا۔ جو نیچے والی جنتیں ہیں وہاں پہ قرآن نے کل کا لفظ نہیں بولا۔ معنی کیا سمجھایا؟ اس میں بھی پھل فروٹ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جو اوپر والی اعلیٰ جنتیں ہیں ان کا یہ جنتیں مقابلہ کر سکتی نہیں ہیں۔ پھر اوپر والی جنتوں میں کیا ہوگا؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہاں پہ لوگ تکیہ لگا کے فرشوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ آپ سن کے آئے ہو کہ فرش یا تو چاندی کے ہوں گے یا سونے کے ہوں گے۔ بطائنها من استبرق، یہ جو چادر ہوگی، جو بستر ہوگا، فرمایا وہ دبیز ریشم کا بستر ہوگا۔ من استبرق وجن الجنتین دان، اب جو تکیہ لگا کے آدمی بیٹھا ہوگا، کیا دنیا میں آدمی بیٹھا ہو تکیہ لگا کے تو ایک دوسرے کی طرف کسی جگہ کے اوپر، جگہ تنگ ہونے سے ایک دوسرے کو کمر ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی یہ وصف ہے اگر لاکھوں لوگ ہیں ایک دوسرے کو کمر نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو کمر نہیں ہوگی۔ متکئین علیہا متقابلین، قرآن پاک نے فرمایا متقابلین، وہ جنت میں جدھر بھی بیٹھیں گے ایک دوسرے کا چہرہ سامنے ہوگا۔ متقابلین فرمایا ایک دوسرے کو کمر نہیں ہوگی۔ کمر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جگہ تنگ ہوتی ہے۔ تو جنت تو فرمایا مدبصرہ، جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کتنی جنت چاہیے، وہ دیکھے گا، فرمایا جدھر تک تیری نگاہ جاتی ہے اتنی جنت میں خدا نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ یہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اس کی یہ اتنی بڑی جنت ہوگی۔ تو فرمایا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، وجن الجنتین دان، ان دونوں جنتوں کے پھل بالکل عین پکے تیار ہوں گے، دان تمہارے بالکل قریب ہوں گے۔ آدمی اگر بیٹھا ہے، اس نے پھل توڑنا ہے، اس کو اٹھ کے جا کے پھل توڑنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، وہ جنت کا درخت اس کے قریب پہنچے گا۔ دوسرا فرمایا دان، آدمی کی جو بھی حالت ہوگی، اگر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو لیٹا لیٹا اس کو پھل توڑنے کی طاقت اللہ دے گا، اس درخت کو اس کو لیٹنے کی حالت میں قریب کر دیا جائے گا۔ اگر تکیہ لگا کے بیٹھا ہے اس کو سیدھا ہو کے پھل نہیں توڑا جائے گا۔ یہ دان کا معنی ہی نہیں بنتا۔ قرآن پاک نے بڑے عظیم کلمات بولے کہ وجن الجنتین دان، بندے کی جو حالت ہوگی اسی حالت میں ہم درخت کو اس کے قریب کریں گے، بندے کو اٹھ کے زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمایا وہ درخت اس کے قریب کر دیا جائے گا۔ وجن، وجنا کا مطلب ہوتا ہے ایسا پھل جو بالکل عین توڑنے کے قریب ہو، جو پک چکا ہے بالکل، بس ہاتھ لگنے کی دیر لگے گی۔ لیکن جہاں سے اس نے توڑا ہے یہ توڑ کے بھی پھل نیچے نہیں ہوگا، دوبارہ اسی جگہ کے اوپر ایک دوسرا پھل اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں کے گروہو، تم اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمتوں کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دو؟ اتنی نعمتیں
کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کی زندگی میں آدمی خواہش کرتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی خواہشات بہت سی دل کے اندر رہ جاتی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی تو چلا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جنت میں جو بھی خواہش کرو گے اللہ تعالیٰ فوری تمہاری خواہش کو پورا کر دے گا۔ ابھی خواہش تمہارے اندر ہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کیوں اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمہاری خواہشات کے مطابق کام کرے گا؟ جنت جو ہے کیوں تمہاری خواہشات کے مطابق ہو؟ اب قرآن نے دوسرا مسئلہ بھی سمجھایا، فرمایا دنیا کی زندگی تم میں خدا کی خواہش کے مطابق گزارو، آخرت کی زندگی میں خدا تمہاری خواہش کے مطابق کر دوں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کی زندگی میں خدا کی خواہشات کے مطابق تم گزارو اور آخرت کی زندگی میں خدا تمہاری خواہشات کے مطابق کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہاں پہ خواہش کرو گے وہ تمہاری خواہش جو ہے وہ جنت میں پوری کی جائے گی۔ لیکن دنیا میں تو آدمی امنیات تمنائیں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، تو جنت جو ہے ایسی چیز جو ہے وہی پہ تمہاری خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی مجرم کے اوپر اپنی جنت کو حرام نہیں کیا۔ کبھی آدمی نے یہ دیکھا چور جنت میں جا سکتا ہے، زانی جنت میں جا سکتا ہے، بدکار جنت میں جا سکتا ہے، گناہگار جنت میں جا سکتا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک 114 صورتیں قرآن مقدس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کے اوپر اپنی جنت کو حرام کیا ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جس نے شرک کیا اس کے اوپر میں نے اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یا شاید کہ سزا کے بعد داخل ہو جائے۔ جو چیز حرام ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی آدمی بھی حلال کر سکتا۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر بندہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا یا اس نے چوری کی، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چوری کی زنا کیا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، آپ نے فرمایا رغم انف ابی الدرداء، ابی درداء کا ناک زمین میں جائے، میں محمد بتا رہا ہوں اگر چوری بھی کرے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کسی مجرم کے اوپر اپنی جنت کو حرام نہیں کیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ایسے گناہ کر لے، لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں معاف بھی کر دے گا۔ لیکن اگر شرک ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی آدمی نے بھی شرک کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ چاہے وہ نبی کا باپ ہو تو جنت حرام، چاہے نبی کا بیٹا ہو جنت حرام، چاہے نبی کی بیوی ہو جنت حرام، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو یا کوئی چچا ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتا، نبی علیہ السلام کا چچا کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتا، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی شرک کرنے والا آدمی ہے نسب اور حسب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں پہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ایمان عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق نہ ہوا تو جنت کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگ سکتی، اگر ایمان عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا
تو کوئی مومن بندے سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر کے اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ یہ لعنت جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، جنت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے نہ تو کوئی سفارش کرے گا، نہ کوئی نبی سفارش کرے گا، نہ ملائکہ، نہ حافظ، نہ علماء، نہ انبیاء، نہ صلحاء، کوئی بھی سفارش اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش بھی انبیاء اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے نبی ان لوگوں کے حق میں سفارش کرو، اور وہ خالص مومن بندے ہوں گے جن کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے۔ کسی کافر کے حق میں اگر کوئی بالفرض سفارش کرتا بھی ہے تو فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ عِندَهُ، اس کے سفارش اللہ تعالیٰ قابل قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے تمہیں جو بڑی مرض ہے، جو بڑا گناہ ہے شرک والا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے تاکہ انسان جو ہے کم از کم چلو گھٹنوں کے بل چلا جائے یا رڑتا چلا جائے یا تو کچھ تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کے جنت میں ضرور داخل ہو جائے۔ اگر شرک آ گیا تو حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن فرمایا ترازو بھی ہم قائم نہیں کریں۔ ترازو تب قائم کیا جاتا ہے جب آدمی کے پاس کچھ وزن تو ہو، تو جس کے پاس شرک ہے عمل ختم، وزن کوئی نہیں، تو ترازو کس لیے قائم کیا جائے گا؟ اس لیے فرمایا یہ جنت کی ساری نعمتیں یہ متقین لوگوں کے لیے ہیں۔ اب قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ وہ قرآن پاک کے مطابق ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، طِبْتُمْ تمہیں مبارک بھی ہو، آؤ آج تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب جس وقت کافر لائے جائیں گے وہاں پہ بھی قرآن نے لفظ بولا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، مومنوں کے لیے لفظ بولا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کافروں کے لیے لفظ بولا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، مومنوں کے لیے واو کو داخل کیا، کافروں کے لیے واو کو داخل نہیں کیا۔ کافروں کے لیے جہنم کے دروازے کھلے، مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے۔ اب وہاں پہ کیوں قرآن نے واو کو ذکر کیا وَفُتِحَتْ اور وہاں پہ فرمایا فُتِحَتْ؟ کیا فرق ہے اس میں؟ قرآن نے تمہیں کیا سمجھایا؟ فرمایا مومنوں کو جس وقت لایا جائے گا نا اس کو دروازوں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، دروازے کھول دیے جائیں گے، دروازوں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ سارا منظر پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جنت ہے، یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔ وہ پہلی نظر جو دیکھیں گے وہ فرمایا داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے دل خوش ہو جائیں گے کہ یا اللہ اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی مہربانی۔ اس لیے قرآن نے وہاں پہ ذکر کیا وَفُتِحَتْ، وہاں پہ کھڑا کر کے ان کو منظر دکھایا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کو بڑا محل تعمیر کرتا ہے یا کوئی بڑا باغ بناتا ہے، دروازے کے اوپر لوگ رک کے پہلے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، پھر اندر جا کے دیکھتے ہیں نا۔ تو قرآن نے وہاں پہ باریک سا لفظ بول کے تمہیں اشارہ دیا، فرمایا وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا، اس لیے ان کو دروازوں کے اوپر کھڑا کر کے دکھایا جائے گا کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا منظر ہے۔ تو کافروں کے لیے فرمایا فُتِحَتْ، جس وقت ان کو لایا جائے گا نا جہنم کے پاس، دروازے کھول کے سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ منظر بڑا بھیانک ہوگا، کہیں وہ دیکھتے ہی پہلے ہی نہ مر جائیں، اس لیے قرآن نے وہاں پہ واو کو داخل نہیں کیا۔ فرمایا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے سارے دروازے کھول کے ان لوگوں کو سیدھا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا پکڑو ان ظالموں کو، منافقوں کو، ان کافروں کو، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے۔ ان ظالموں نے کوئی قبر نہیں چھوڑی پاکستان میں،
ہر قبر کی پوجا کی ہے انہوں نے، کوئی مزار نہیں چھوڑا، کوئی گھوڑا نہیں چھوڑا، کوئی خچر نہیں چھوڑا، کبھی گھوڑے کی پوجا، کبھی خچر کی پوجا، کبھی آگ کی پوجا، کبھی قبروں کی پوجا کی ہے۔ انہوں نے ساری قبریں پوجا کر لی ہیں۔ پکڑو ان ظالموں کو، غلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں فرمایا بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں داخل کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ثبتنا بالإيمان والقرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك يا إله العالمين. اللهم باعد عنا الشرك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالإيمان التوحيد يا إله العالمين. تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.